پولیو فری پاکستان کا خواب چکنا چور۔ فیصلاباد میں پولیو کا حملہ، 18 ماہ کی رومان فاطمہ میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ رواں سال پولیو وائرس کے شکار بچوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ فیصلابادیوں کے لیے بیرون ملک کے راستے کھل گئے۔ فیصلاباد ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹس کی اجازت مل گئی۔ دبئی، دوحہ، شارجہ، بحرین سمیت سعودیہ پروازیں جا سکیں گی۔ بحرین کے لیے 1 جون سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ عمان سے توبہ آنے والے 117 مسافروں کے کورونا ٹیسٹ۔ محکمہ صحت انتظامیہ کے مطابق 8 افراد میں کورونا کی تصدیق، دیگر کو گھروں کو بھجوا دیا گیا۔ چنیوٹ میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 45 ہو گئی۔ اب تک 36 افراد وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے۔ فیصل آباد کے قرنطینہ میں صرف 7 مریض باقی رہ گئے۔ الائڈ ہسپتال میں روزانہ 500 افراد کے کورونا ٹیسٹ ہو سکیں گے۔ ہسپتال انتظامیہ نے آٹومیٹک PCR مشین خرید لی۔ پنجاب میں پری مانسون کا آغاز۔ فیصل آباد میں بوندا باندی، جھنگ، چنیوٹ، ٹوبہ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کئی علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم۔ فیصل آباد میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی۔ پری مانسون کے آغاز پر بھی اداروں کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ معمولی بارش نے شہر کے مختلف علاقوں کو ڈبو دیا۔ پیپلز کالونی، سروس روڈ، جڑاوالا روڈ پانی میں ڈوب گئے۔ راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ واسطہ فیصل آباد نے ممکنہ شدید بارشوں سے نمٹنے کے لیے نو مونسون ایمرجنسی کیمپس قائم کر دیے۔ MD کی ہدایت پر سٹاف کی ڈیوٹیز لگا کر ضروری مشینری پہنچا دی گئی۔ صوبہ انتظامیہ کی مانسون سے نمٹنے کے لیے تیاریاں، DC کی ڈسپوزل ورکس کی مشینری فعال رکھنے کی ہدایت۔ AC اور OCO کو لوڈ شیڈنگ کی صورت میں جنریٹر تیار رکھنے کا حکم۔ PIA طیارہ حادثہ، انصار علی نقوی شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید کے تابوت کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی، ناصر حسین شاہ، MPA خواجہ اظہار، فردوس شمیم نقوی، خرم شیر زمان، رہنما MQM فیصل سبزواری کی شرکت۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی نیوز نیٹ ورک انصار نقوی شہید کی نماز جنازہ، سٹی نیوز نیٹ ورک کے ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم، نوید چودھری، جمشید رضوانی، زین العابدین، زاہد چودھری، سید اسد نظیم سمیت دیگر نے شرکت کی۔ PIA طیارہ حادثہ، انصار نقوی شہید کے لیے دعائیہ تقریبات۔ کماریہ میں لیگی رہنما چودھری اسد الرحمان رمدے کا شہید کو خراج عقیدت۔ فیصل آباد میں شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ کبڈی فیڈریشن اور ٹیم ممبران کا انصار نقوی کے اہل خانہ اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ اظہار تعزیت۔ محکمہ خوراک کے لیے گندم کا ٹارگٹ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ محکمہ خوراک فیصل آباد کی کارکردگی ڈویژن بھر میں مایوس کن نکلی۔ ٹارگٹ کا 50% ہی مکمل کر سکا۔ جھنگ نے ڈویژن بھر میں سب سے زیادہ گندم ذخیرہ کر لی۔ صوبہ ٹیکسنگ میں گزشتہ سال کی نسبت 7,000 سے زائد میٹرک ٹن گندم خرید لی گئی۔ محکمہ خوراک ٹوبہ نے 90% گندم ذخیرہ کرنے کا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ برائلر ٹریڈرز کا مرغی کے سرکاری ریٹ تسلیم کرنے سے انکار۔ چنیوٹ میں چکن ایسوسی ایشن کا اجلاس، مطالبات تسلیم نہ ہونے پر غیر معینہ مدت تک ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ادھر سمندری میں مرغی کا گوشت نہ ملنے پر شہری پریشان۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس۔ ضلع کے 26 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 9,035 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی۔ رواں ماہ 31 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے۔ 69 افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔
اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے حوالے سے ڈی سی آفس فیصلاباد میں اجلاس، ڈی سی محمد علی سمیت تاجر تنظیموں کے سربراہان کی شرکت، دودھ، دال، چینی سمیت دیگر چیزوں کو حکومتی نرخوں پر سیل کرنے کی ہدایت۔ جھنگ میں زرعی انجمن تاجران کی کور کمیٹی کا اجلاس، تاجر رہنماؤں نے لاک ڈاؤن بارے حکومتی پالیسیز کو مکمل رد کر دیا، تاجروں نے پالیسی معاشی قتل قرار دے دیا۔ پولیو فری پاکستان کا خواب چکنا چور، فیصل آباد میں پولیو کا حملہ، 18 ماہ کی رومان فاطمہ میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی، رواں سال پولیو وائرس کے شکار بچوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ فیصل آبادیوں کے لیے بیرون ملک کے راستے کھل گئے، فیصل آباد ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹ کی اجازت مل گئی، دبئی، دوحہ، شارجہ، بحرین سمیت سعودیہ پروازیں جا سکیں گی، بحرین کے لیے 1 جون سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ عمان سے دوبارہ آنے والے 117 مسافروں کے کورونا ٹیسٹ، محکمہ صحت انتظامیہ کے مطابق 8 افراد میں کورونا کی تصدیق، دیگر کو گھروں کو بھجوا دیا گیا۔ چنیوٹ میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 45 ہو گئی، اب تک 36 افراد وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے، فیصل آباد کے قرنطینہ میں صرف 7 مریض باقی رہ گئے۔ الائڈ ہسپتال میں روزانہ 500 افراد کے کورونا ٹیسٹ ہو سکیں گے، ہسپتال انتظامیہ نے آٹومیٹک پی سی آر مشین خرید لی۔ پنجاب میں پری مانسون کا آغاز، فیصل آباد میں بوندا باندی، جھنگ، چنیو ٹوبہ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، کئی علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم، فیصل آباد میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی۔ پری مانسون کے آغاز پر بھی اداروں کی کارکردگی کا پول کھل گیا، معمولی بارش نے شہر کے مختلف علاقوں کو ڈبو دیا، پیپلز کالونی، سروس روڈ، جڑاوالا روڈ پانی میں ڈوب گئے، راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ واسطہ فیصل آباد نے ممکنہ شدید بارشوں سے نمٹنے کے لیے نو مونسون ایمرجنسی کیمپس قائم کر دیے، ایم ڈی کی ہدایت پر اسٹاف کی ڈیوٹیز لگا کر ضروری مشینری پہنچا دی گئی۔ صوبہ انتظامیہ کی مانسون سے نمٹنے کے لیے تیاریاں، ڈی سی کی ڈسپوزل ورکس کی مشینری فعال رکھنے کی ہدایت، اے سی اور او سی او کو لوڈ شیڈنگ کی صورت میں جنریٹر تیار رکھنے کا حکم۔ پی آئی اے طیارہ حادثہ، انصار علی نقوی شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، شہید کے تابوت کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا، صوبائی وزیر سعید غنی، ناصر حسین شاہ، ایم پی اے خواجہ اظہار، فردوس شمیم نقوی، خرم شیر زمان، رہنما ایم کیو ایم فیصل سبزواری کی شرکت۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی نیوز نیٹ ورک انصار نقوی شہید کی نماز جنازہ، سٹی نیوز نیٹ ورک کے ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم، نوید چودھری، جمشید رضوانی، زین العابدین، زاہد چودھری، سید اسد نظیم سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پی آئی اے طیارہ حادثہ، انصار نقوی شہید کے لیے دعائیہ تقریبات، کماریہ میں لیگی رہنما چودھری اسد الرحمان رمدے کا شہید کو خراج عقیدت، فیصل آباد میں شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی، کبڈی فیڈریشن اور ٹیم ممبران کا انصار نقوی کے اہل خانہ اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ اظہار تعزیت۔ محکمہ خوراک کے لیے گندم کا ٹارگٹ پورا کرنا مشکل ہو گیا، محکمہ خوراک فیصل آباد کی کارکردگی ڈویژن بھر میں مایوس کن نکلی، ٹارگٹ کا 50% ہی مکمل کر سکا، جھنگ نے ڈویژن بھر میں سب سے زیادہ گندم ذخیرہ کر لی۔ صوبہ ٹیکسنگ میں گزشتہ سال کی نسبت 7,000 سے زائد میٹرک ٹن گندم خرید لی گئی، محکمہ خوراک ٹوبہ نے 90% گندم ذخیرہ کرنے کا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ برائلر ٹریڈرز کا مرغی کے سرکاری ریٹ تسلیم کرنے سے انکار، چنیوٹ میں چکن ایسوسی ایشن کا اجلاس، مطالبات تسلیم نہ ہونے پر غیر معینہ مدت تک ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ، ادھر سمندری میں مرغی کا گوشت نہ ملنے پر شہری پریشان۔
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس۔ ضلع کے 26 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 9035 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی۔ رواں ماہ 31 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے۔ 69 افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے حوالے سے ڈی سی آفس فیصل آباد میں اجلاس۔ ڈی سی محمد علی سمیت تاجر تنظیموں کے سربراہان کی شرکت۔ دودھ، دال، چینی سمیت دیگر چیزوں کو حکومتی نرخوں پر سیل کرنے کی ہدایت۔ جھنگ میں ضلعی انجمن تاجران کی کور کمیٹی کا اجلاس۔ تاجر رہنماؤں نے لاک ڈاؤن بارے حکومتی پالیسیز کو مکمل رد کر دیا۔ تاجروں نے پالیسی معاشی قتل قرار دے دیا۔ جھمرہ سے 9 ماہ قبل مبینہ طور پر اغوا ہونے والی لڑکی اغوا کاروں کے چنگل سے بھاگ کر گھر پہنچ گئی۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق ملزمان اغوا کے بعد جسم فروشی کا مکروہ دھندا کرواتے ہیں۔ لڑکیوں کو پشاور اور افغانستان فروخت کرنے کا انکشاف۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔